السلام علیکم ویورز اور لسنرز. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے، آمین. اس سے پہلے کہ میں آج کی کہانی کا آغاز کروں، جو کہ ہمیں بھیجی ہے جناب تنویر خان صاحب نے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ کہانی ان کے جو دادا تھے انہوں نے ان کو سنائی تھی. اس سے بیشتر کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں یا میں آپ کو سٹوری سناؤں، مجھے آپ کے چند لمحے درکار ہوں گے. میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ لوگوں کا پیار بے پناہ ملا، اور جس کی بدولت میں آپ لوگوں کے لیے نت نئی کہانیاں اور نت نئی سٹوریز اپنی چینل میں پوسٹ کرتا رہا. لیکن کچھ دنوں سے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو سبسکرائبر جو ہیں میرے، وہ نہیں بڑھ رہے. ہوتا یہ کہ لوگ سٹوریز تو سن لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں آج اس مقام تک پہنچا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کم وقتوں میں جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں وہ میں نے حاصل کیے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو کہانیاں یا سٹوریز آپ سنتے ہیں انہیں لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں. لائک کرنے کے اور شیئر کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے، بس محض ہماری حوصلہ افزائی ہو جایا کرتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے معزز لسنرز اور ویورز جو ہیں وہ میری بات کا مان ضرور رکھیں گے اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں گے. آئیے اب کہانی کا آغاز کرتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ کہانی ہمیں ہمارے ایک معزز لسنر تنویر احمد نے ای میل پر ارسال کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ان کے کسی رشتہ دار نے یا شاید نانا نے یا دادا نے ان کو سنائی تھی. مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، چونکہ میرے پاس بہت ساری کہانیاں آتی ہیں، ان کو منتخب کرنے میں کبھی کبھار تھوڑی بہت بول چک ہو جایا کرتی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ تھی تو وہ ایک حویلی، مگر اس کی شان و شوکت کسی بادشاہ کے محل سے کم نہ تھی. حشمت خان نے اسے بڑی محنت اور محبت سے بنوایا تھا. اس حویلی کے چاروں اطراف درخت بھی لگوائے تھے تاکہ اس حویلی کی شان و شوکت میں اضافہ ہو سکے. حویلی کے پچھلی طرف سرسبز کھیت لہرایا کرتے تھے جو کہ حشمت خان کی ملکیت تھے. گاؤں میں جتنے بھی کسان تھے، سب سے اچھی فصل حشمت خان کی ہی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ دوسرے کسانوں کی بنسبت بہت محنت کیا کرتا تھا. اسی گاؤں کا ایک چودھری جس کا نام چودھری کامل تھا، وہ بہت لالچی اور ظالم انسان تھا. جب اس نے حشمت خان کی حویلی کے بارے میں سنا تو اس نے حشمت خان کی حویلی کو ہتھیانے کی یا اس پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں. ایک دن چودھری نے حشمت خان کو اپنے ڈیرے پر بلایا
اور اسے کہا کہ وہ جس حویلی میں رہتا ہے وہ حشمت خان کی حیثیت سے زیادہ ہے، اسے بھی عام کسانوں کی طرح کچے مکان میں ہی رہنا چاہیے۔ حشمت خان چودھری کامل کا ارادہ بھانپ چکا تھا۔ اس نے چودھری کامل سے کہا کہ وہ ایک کسان ہی نہیں، ایک زمیندار بھی ہے، اور اس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے یہ حویلی بنائی ہے۔ چودھری کامل نے حشمت خان سے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے یہ حویلی چاہیے، اور حشمت خان کو یہ حویلی چودھری کامل کے حوالے کرنی ہوگی۔ حشمت خان نے چودھری سے کہا کہ یہ حویلی اس کی زندگی بھر کی کمائی ہے اور وہ کسی بھی حال میں اپنی حویلی چودھری کامل کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ سن کر چودھری کامل کو غصہ آ گیا اور اس نے حشمت خان سے کہا ایک دن آئے گا کہ وہ حشمت خان کی حویلی کو حاصل کر لے گا۔ حشمت خان نے کہا کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کی حویلی پر قبضہ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر حشمت خان چودھری کامل کے ڈیرے سے نکل گیا۔ چودھری کامل کو حشمت خان سے اس قسم کے رویے کی امید ہرگز نہ تھی۔ چودھری کامل حشمت خان کی حویلی کو ہتھیانے کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ ایک دن اس کے آدمی نے چودھری کامل کو خبر دی کہ حشمت خان کے کھیتوں میں کسی عورت کی لاش پڑی ہے، لگتا ہے اسے کسی نے خنجر سے قتل کر دیا ہے۔ یہ جو لاش حشمت خان کی کھیتوں میں پڑی تھی یہ چودھری کامل نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ حشمت خان کے کھیتوں میں پھینکوائی تھی۔ چودھری کامل نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ پولیس کو خبر کر دیں اور ان کو بتائیں کہ حشمت خان کے کھیتوں میں ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ جب اگلے دن حشمت خان اپنے کھیتوں کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کھیتوں میں گاؤں کے لوگوں کا رش لگا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ پولیس بھی موجود ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اسے پولیس نے بتایا کہ اس کے کھیت میں کسی عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے جسے خنجر سے قتل کیا گیا ہے، اور یہاں گاؤں کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قتل تم نے کیا ہے۔ حشمت خان نے پولیس کو بتایا کہ وہ اس عورت کو جانتا ہی نہیں، پھر وہ اسے کیسے اور کیوں قتل کر سکتا ہے۔ پولیس نے کہا کہ یہ عورت حشمت خان کی دوسری بیوی ہے جس سے اس کی نہیں بن رہی تھی، اس لیے حشمت خان نے اسے دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا۔ حشمت خان روتا رہا، پیٹتا رہا، مگر پولیس نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ کورٹ میں کیس چلا۔ چودھری کامل نے حشمت خان کے خلاف بے شمار جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے، جنہوں نے عدالت میں حشمت خان کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ اسی نے کھیت سے ملنے والی عورت کا قتل کیا ہے۔ عدالت نے حشمت خان کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ چودھری کامل نے اپنے وکیل کو خوب پیسے کھلائے اور جلد ہی بے گناہ حشمت خان کو
پھانسی چڑھا دیا گیا۔ حشمت خان کے پھانسی چڑھ جانے کے بعد چودھری کامل نے حشمت کے بیوی بچوں کو حویلی سے نکال دیا اور حویلی پر قبضہ کر لیا۔ وقت گزرتا رہا، حشمت خان کے بیوی بچے اپنے ہی کھیتوں کے قریب جھوپڑی میں رہنے لگے، جبکہ چودھری کامل حشمت خان کی حویلی میں رہتا رہا۔ چودھری کامل کا دل حویلی کے بعد حشمت خان کی بیوی جنت پر آ گیا، کیونکہ حشمت خان کی بیوی کو اللہ نے بڑا کی خوبصورتی عنایت کی تھی۔ اس کے خاندان کی ایک عورت نے جنت کے پاس چودھری کامل کا پیغام پہنچوایا، جسے حشمت خان کی بیوی نے رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے قاتل سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ جب یہ خبر چودھری کامل تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے حشمت خان کے بچوں کو اغوا کروا لیا۔ جنتا روتی پیٹتی رہ گئی، مگر چودھری کے آدمیوں کو جنتا پر ترس نہ آیا اور وہ حشمت خان کے بچوں کو لے کر چودھری کامل کے ڈیرے پر آ گئے۔ جنتا روتی پیٹتی چودھری کامل کے ڈیرے پر پہنچ گئی اور اسے اپنے بچوں کو چھوڑ دینے کی منتیں کرتی رہی۔ چودھری کامل نے کہا کہ اگر جنتا اس سے شادی کر لے تو وہ بھی اسی حویلی میں رہ سکتی ہے اور اس کے بچے بھی اسی کے ساتھ رہیں گے۔ ممتا کی ماری جنتا چودھری کامل سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ جس دن چودھری کامل کی شادی حشمت کی بیوی جنتا سے تھی، اس نے پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ جنتا حشمت کو بہت یاد کر رہی تھی۔ اس نے زور زور سے حشمت خان کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ کہتی جا رہی تھی کہ حشمت خان، اگر آج تم زندہ ہوتے تو چودھری کامل ہمارے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتا۔ اس نے ہم سے ہمارے بچے چھین لیے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں چودھری کامل کے خاندان کی عورتیں آئیں اور جنتا سے کہنے لگی، نکاح کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ جنتا کو لے کر قاضی کے سامنے آ گئی، جہاں پر چودھری کامل بیٹھا اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ قاضی نے جنتا سے چودھری کامل سے نکاح کے لیے رضامندی پوچھی۔ جیسے ہی وہ کچھ کہتی، ایک ہیولا جو کہ دھوئیں کی شکل میں تھا اچانک کہیں سے نمودار ہو گیا، جس نے آہستہ آہستہ حشمت خان کی شکل اختیار کر لی۔ یہ حشمت خان کی روح تھی۔ حشمت خان کی روح نے چودھری کامل سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری بیوی بچوں کو میری حویلی، میرے ہی گھر سے بے دخل کر دے؟ میں تو بے گناہ تھا، تو نے مجھے پھانسی پر چڑھوا دیا اور میرے بچوں کو در بدر اور یتیم کر دیا۔ آج سارا گاؤں تیری موت کا تماشا دیکھے گا۔ اب تو اس دنیا میں زندہ نہیں رہے گا۔ اب تو کیا کرے گا؟ پھر سے پولیس بلائے گا؟ بلا لے پولیس کو اور پھر سے مجھے پھانسی چڑھوا دے۔ چودھری کامل منتیں کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حویلی خالی کر دوں گا اور یہ گاؤں چھوڑ کر بھی کہیں اور چلا جاؤں گا
بس تم مجھے معاف کر دو۔ حشمت خان نے کہا میں تمہیں کیسے معاف کر سکتا ہوں، تمہیں تو مرنا ہی ہوگا، کیونکہ تم تو سانپ ہو اور سانپ کی فطرت میں ہمیشہ ڈسنا ہی ہوتا ہے۔ چودھری کامل نے چیخ کر اپنے ملازموں کو آوازیں دینا شروع کر دی، مگر سارے ملازمین اس نظارے کو دیکھ کر ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سارا گاؤں یہ تماشا دیکھ رہا تھا کہ کیسے ایک شخص جو کہ اس دنیا سے جا چکا ہے اپنے بیوی بچوں کی مدد کے لیے پھر سے واپس آ گیا۔ حشمت خان نے چودھری کامل کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ چودھری کامل کے منہ سے کسی ذبح ہونے والے بکرے کی طرح آوازیں آنی شروع ہو گئیں اور کچھ دیر بعد چودھری کامل مر گیا۔ اس کے بعد حشمت خان نے ایک نگاہ اپنی بیوی اور بچوں پر ڈالی اور پھر غائب ہو گیا۔ گاؤں والوں نے چودھری کامل کی میت کی تدفین کر دی۔ جنتا اپنے بچوں کو لے کر حویلی میں واپس آ گئی۔ گاؤں والوں نے اب بھی حویلی میں حشمت خان کی روح کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ حشمت خان کے کھیتوں میں رات گئے کوئی کام کرتا رہتا ہے، اور آج بھی پہلے کی طرح حشمت خان کے کھیتوں کی فصل تمام کسانوں سے اچھی ہوتی ہے، اور یہ سب کام حشمت خان کی روح کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہاں تو لسنر، یہ کہانی ہمیں تنویر خان صاحب نے بھیجی تھی۔ جیسی انہوں نے بھیجی ہم نے ان کی خواہش کے مطابق اپنے چینل پر پوسٹ کر دی۔ اب سچائی کا تعین کرنا ہمارا کام نہیں، یہ کام آپ لوگوں کا ہے یا یہ کام بھیجنے والے کا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کر دیا کریں۔ اس سے آپ کو ہماری آنے والی سٹوریز اور کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔